زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، شکاگو کے 5 لاکھ مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے 1886 میں یعنی آج سے 134 سال قبل جس جدوجہد کا آغاز کیا تھا وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک جس کی معیشت قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور جس کا ہر نوزائیدہ بچہ 1,80,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے، یہاں کے بندہ مزدور کے اوقات اور بھی تلخ ہیں اور یہ تلخی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جو خدا نخواستہ کسی خونی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں جہاں لیبر ڈے کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کی کوشش کریں گے، وہاں دین اسلام کے عادلانہ نظام میں محنت کش طبقے کو حاصل حقوق و فرائض پر بھی بات کریں گے اور حکومت پاکستان کی طرف سے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کی جانے والی قانون سازی اور اس پر ہونے والی امپلیمنٹیشن کا بھی جائزہ لیں گے۔ گفتگو میں میرا ساتھ دیں گے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے سینئر رفیق جناب نعیم اختر عدنان صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نعیم اختر عدنان صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ لیبر ڈے کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے اور مزدوروں کی تحریکوں میں اس دن کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جب پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر ویسٹ کے اندر صنعتی انقلاب آیا اور بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے، تو ان کارخانوں میں ظاہر ہے بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لیبر کی ضرورت پڑی۔ ان مزدوروں کے لیے جب وہ کام کرتے تھے وہاں، تو کوئی بھی اصول اور ضابطے موجود نہیں تھے، خصوصاً اوقات کار کے حوالے سے۔ تو محنت کش طبقے نے اپنے آپ کو 1886 میں منظم کیا اور امریکہ کے شہر شکاگو میں انہوں نے اپنی ایک ریلی نکالی، جس پر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا۔ بہت سے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے اور مزدور رہنماؤں کو بعد میں جو ہے وہ تقریباً 5 لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ اور اس تحریک نے پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا اثر و نفوذ جو ہے وہ ظاہر کیا، آسٹریلیا کے اندر بھی، دوسرے ممالک کے اندر بھی، اور بالآخر جو ہے وہ 1889 میں پہلی مرتبہ یہ یوم مئی کو بطور لیبر ڈے جو ہے وہ منانے کا آغاز ہوا۔ اور اس وقت جو ہے اس کی معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 80 ممالک کے اندر جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ کہیں 1 مئی کو منایا جاتا ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ستمبر کے اندر منایا جاتا ہے۔ تو یہ اس تحریک کا پیش منظر اور پس منظر ہے، اور اسی سے پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی کہ یعنی اوقات کار طے ہوئے۔ جی، طے ہو گئے۔ تو اس وقت یورپ میں بعض ممالک کے اندر جو ہے یہ 6 گھنٹے اوقات کار بھی ہے۔ یہ اسی تحریک کا نتیجہ۔ اس وقت اس تحریک کا مطالبہ بھی یہی تھا نا، جی، کہ مزدوروں کے اوقات کار جو اس وقت 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے کام کرتے تھے۔ پاکستان میں جو یہ 1 مئی کا دن منایا جانے لگا لیبر ڈے، یہ کب سے اور کس دور میں شروع ہوا اور جو منایا جاتا ہے، اس کی جو ہے ان مزدور تحریکوں سے یا مزدور اور محنت کش سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اصل میں پاکستان میں جو لیبر ڈے ہے، پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کے اندر اس کا آغاز ہوا اور سرکاری تعطیل بھی کی گئی، کیونکہ انہوں نے ہی مزدور کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ صرف آواز نہیں اٹھائی، جتنے بھی ملک کے اندر لیبر قوانین ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ لیبر قوانین جو ہے بھٹو دور کے اندر بنائے گئے، اور وہ لیبر قوانین ایسے ہیں کہ اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہو جائے 100%، تو مزدوروں کو کسی معاملے کی اور کسی فیسلٹی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنے جامع قوانین ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آن پیپر قوانین موجود ہیں، جی، قوانین امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ جی، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ تو وہ قوانین اتنے کمپریہنسو ہیں کہ ان پر عمل درآمد کا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے ملک کے دوسرے معاملات ہیں۔ تو بھٹو صاحب کا ایک کارنامہ اور بھی ہے کہ انہوں نے یہ پرائیویٹ مزدوروں کے لیے پینشن کا آغاز بھی انہوں نے کیا، EOBI کا جو ادارہ ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ 90 روپے سے یہ پینشن کا آغاز کیا تھا، جو اس وقت جو ہے
وہ 8,500 ہے منیمم. ٹھیک ہے. میکسیمم نہیں, وہ منیمم ہی ایک ہی ان کی فکس ہے. فکس ہے. اچھا. تو اس میں موجودہ حکومت جو ہے اس کا بھی ایک تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے 5500 ماہانہ سے 2 درجوں کے اندر جیسے 8500 تک کیا. ٹھیک ہے. تو یہ موجودہ حکومت کا اس میں ایک کارنامہ ہے. صحیح. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے, تو ہمارے دین میں مزدور اور محنت کش کے کیا حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کی تعریف یا اسلام کے بارے میں اسلام کی وضاحت کو 1-2 لفظوں میں آپ کر دیں تو میں اس کی یوں کروں گا کہ اسلام عدل کا نام ہے, اور ویسے بھی اسلام کا کیچ ورڈ عدل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عدل کا جو تضاد ہے, جو ضد ہے عدل کی, وہ ظلم ہے. تو اسلام اصل میں عدل کا نام ہے, ہر سطح پہ عدل قائم کرنا. ابھی محترم نعیم صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کر رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے کہ ہمارے ملک میں جتنے قوانین اب تک بنے ہیں وہ 90% شاید اس سے بھی زائد بھٹو کے ہی دور میں بنے ہیں. لیبر پالیسی آئی بھٹو کے دور میں ہے, اور یہ قوانین کے حوالے سے بہت کام کیا مزدوروں کے لیے. لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ وہاں بھی عدل کا پہلو جو ہے وہ قائم نہ رہا. یقیناً وہ ذوالفقار علی بھٹو پہلے سیاستدان تھے, اور شاید آخری بھی ہوں, جنہوں نے اس غریب طبقے کو عزت نفس کا معاملہ, ان کے تمہاری بھی ایک عزت ہے, تم بھی معاشرے میں ایک رول رکھتے ہو, تمہارے بغیر بھی یہ دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا, یہ ایک تصور دیا مزدور کو. یہ ایک لحاظ سے اچھا تھا. لیکن ہمارے ہاں جو معاملہ ہمیشہ افراط و تفریط کا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو کے دور میں پھر کارخانے داروں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. انہیں ان کے مزدوروں نے آفیسز میں بند کر مارا, یہاں تک کہ جان سے بھی مار دیا مزدور یونین نے. مطلب ایک اچھے قانون کو, ایک اچھی بات جو ان کے حق میں جا رہی تھی, ان کا غلط استعمال. ہمارا وہ معاملہ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. اس دور میں بھی یہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھٹو کی تھوڑی سی شرارت کا بھی حصہ تھا. وہ چاہتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے مالک ایک ہوتا ہے, مزدور 100 ہوتے ہیں, ووٹ 100 ملتے ہیں ایک طرف, ایک ووٹ ایک طرف ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ ووٹ کا بھی تھا. اس لہٰذا ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا, ہمدردیاں حاصل کرنا تھی. اور پھر یہ کہ عملی طور پر قانون ضرور بنائے, لیکن عملی طور پر وہ کچھ نہیں کیا. ہاری کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بھٹو کا ہر ساتھی جو تھا وہ بڑا زمیندار تھا, یہ جتوئی ہے, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, اور انہوں نے ان کی قسمت تو نہیں بدلی نا, ان کی قسمت نہیں بدلی کہ ان کی عزتیں بھی برباد ہوتی تھیں اور ان کو کچھ ملتا بھی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک کشمکش, یعنی اگر بھٹو اس کو بیلنس کے ساتھ کرتا, بھٹو اگر اس کو عدل کے ساتھ کرتا, بھٹو اس کے اپنی سیاست کو ذہن میں نہ رکھتا, بلکہ بھٹو ذہن میں رکھتا کہ مزدور کی بہتری, مزدور کی فلاح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزدور کے ساتھ یہ تو ویسے ازل سے ہی ہو رہا ہے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, خلافت راشدہ کا دور, یا اس کے بعد بھی خلافت امیہ میں, بنو امیہ میں, اور خلافت بنو عباس میں بھی مسلمانوں نے مزدور کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. اس کے علاوہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مزدور سے ہمیشہ پسے ہوئے طبقے کے ساتھ ہمیشہ ظلم جو ہے وہ روا رہے ہیں. لہٰذا بھٹو کے دور میں بھی سب کچھ کتابوں میں لکھا رہا, اور کچھ مزدور جو ہے وہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہو گئے, یہ ضرور ہوا. یعنی انہوں نے بھی اپنا اقتدار اور اختیار ان کو جس حد تک ملا اس کو ایکسپلائٹ کیا. اب پھر پاسا پلٹا, اب پھر پاکستان میں صنعت کار لوگ جو ہے وہ آ گئے, حکومت میں آ گئے, ایک بار پھر وہ پوزیشن نہ رہی. پھر آج تک بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزدور کی سنی نہیں جا رہی, پسے ہوئے طبقے کی سنی نہیں جا رہی. اور اب تو کوئی شخص اگر اٹھے گا بھی, اگر کوئی شخص مزدور کا نعرہ لے کر اٹھے گا بھی تو شاید اس کی سنوائی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور ایک دفعہ دھوکہ کھا چکا ہے, اور مزدوروں کے رہنماؤں نے بھی مزدوروں کو دھوکہ دیا ہے. خود مزدوروں کے رہنماؤں نے بھی مزدوروں کو دھوکہ دیا ہے. وہ خود اور ریل پیل ہو گئی ان کی, اور مزدوروں کی حالت وہی رہی.
لہٰذا اسلام کا معاملہ یہ ہے، آپ نے اسلام کی بات کی تھی، تو اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام تو عدل کہتا ہے، یعنی آجر اور اجیر جو ہے دونوں کو عدل ملے، دونوں کو عدل ملے، جو مالک کا حق ہے وہ مالک کو ملے، اور جو مزدور کا حق ہے وہ مزدور کو ملے۔ یعنی اگر یہ مزدور حقوق کی بات کر رہے ہیں تو اپنے فرائض بھی پوری دیانتداری سے ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیے اسلام نے کچھ کر کے دکھایا، کچھ بتایا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ شوگر ملز وغیرہ والے مہینوں بل اپنے ادا نہیں کرتے، مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، گنے والے کو پیسے، کاشتکار کو پیسے نہیں دیتے۔ اسلام کہتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ یہاں کیا ہے، یہاں پھر آپ کو افراتفری نظر آئے گا، یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کسی وجہ سے مزدوروں کی شارٹیج ہے، مزدوروں کی کمی ہے، تو آپ کو مزدور آسمان پر چڑھا نظر آئے گا، اور اگر کسی وجہ سے مزدور عام ہے اور مالک کا معاملہ ہے تو انہیں اتنے پیسے بھی نہیں وہ دے گا کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ ہم ہمیشہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، کبھی آپ کو ایسا موقع مل جائے کہ آپ کو مزدور نہ مل رہا کسی وجہ سے، کسی ہنگامی صورتحال میں، تو جو آپ کو مزدور ملے گا وہ آسمان پر چڑھا ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ جو میرا حق ہے وہ ملے۔ تو ہمارا معاملہ 2 طرفہ عدل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرا حق کیا ہے، میرے فرائض کیا ہے، میں نے اگر یہ لینا ہے تو میں نے دینا کیا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی سوچ ہے کہ میرا حق کیا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ ذرا جس غور سے دکھتے نظر سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام انسان کے ذمہ یہ لگاتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ دوسرے کا مجھ پر کیا حق ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادات کا بھی معاملہ نرمی سے کر دے گا، لیکن اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ اللہ اس کو حق جو ہے، وہ حق جس کا مارا گیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک چھٹکارا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے وہ حکومتی سطح پہ آنی چاہیے، وہ مالکان کی سطح پہ آنی چاہیے، اور وہ مزدوروں کی سطح پر بھی یہ بات آنی چاہیے کہ مجھے جو معاوضہ ادا کر رہے ہیں، کیا میں اس کے عوض جو ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ ملازم ہے اور وہ اپنے ملازمت کے وقت میں اپنا اصل کام نہیں کرتا جو اس کے ذمہ لگا ہے، جس کا اس کو معاوضہ مل رہا ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو میرے نزدیک وہ اپنے فرائض کی غفلت کا شکار، وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو اصل میں معاملہ عدل کا ہے، ہمیں ہر معاملے میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ میرا حق کیا ہے، میرا فرض کیا ہے۔ نہیں مقصد عدنان صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کا محنت کش اور مزدور جو ہے آج کل خاص طور پہ کرونا وبا کے دنوں میں کن مصائب اور مشکلات کا شکار ہے؟ اصل میں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو محنت کش ہے وہ ایک جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام کے اندر پسا ہوا ہے۔ اس کی اجرت اتنی کم ہے کہ آدمی اس سے اپنے بال بچوں کی روٹی اس کو کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکتا۔ 18,500 روپے اس وقت حکومت کی طرف سے منیمم پے مقرر ہے، لیکن شاید ہی کوئی ادارہ ایسا ہو کہ جس میں تاجر صاحب اور سیٹھ صاحب اور صنعت کار صاحب جو ہیں اس حکومتی منیمم پے کو ادا کرتے ہوں مزدوروں کو۔ اچھا، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں؟ جی، قوانین ایکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب بھی حکومت یہ منیمم ویج بڑھاتی ہے تو آپ سروے کر کے چیک کر لیں کو بہت کم ادارے ایسے ہوں گے کہ جہاں وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ چونکہ بیوروکریسی نے امپلیمنٹیشن کرانی ہے، بیوروکریسی تاجر ہمارا جو طبقہ ہے وہ طبقہ اگر صحیح ہو، وہ مزدوروں کے حقوق اس نے ادا کرنے ہیں، اس کا فرض ہے کہ مزدوروں کے حقوق جس کو وہ ملازم رکھتا ہے اس کے حقوق پورے کرے۔ ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلی بے ایمانی وہ صنعت کار اور تاجر کرتا ہے۔ جب کسی کو امپلائمنٹ دیتا ہے تو ایک ڈیڈ ہوتی ہے، وہ دیتا ہی نہیں کسی کو تاکہ وہ ملازم ہی شو نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تجار یدخلون النار، کل تجار، جی کل تجار یدخلون النار الا المتقین، اور یہ متقی کا معیار تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی کہ ان التجار هم الفجار، یہ لفظ استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فاجر لوگ ہیں۔ قیل یا رسول اللہ اوا لیسا
قد احل اللہ البیع، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت حلال نہیں ہے؟ قال بلا، تجارت حلال ہے، لیکن جو تاجر طبقے ہیں یہ جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کا جو تاجر طبقہ ہے، ہمارے ملک کے اندر کوئی تاجر ایسا نہیں جو پورا ٹیکس دیتا ہو. سر یہ جو ٹیکس نہ دینے والی بات ہے، یہ تو تاجر کی یا جو بھی بزنس مین ہے اس کی اور حکومت کی بات ہے نا. ہم تو بات کر رہے ہیں ٹورڈز محنت کش. نہیں، اس کی ایمانداری کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ایماندار کی بات کہ وہ اتنا ایماندار ہے کہ اس نے اگر 400 امپلائیز رکھے ہوئے ہیں تو وہ کاغذوں میں 20 امپلائی شو کرتا ہے کہ میں نے 20 امپلائی شو کی ہے. اگر اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ بازار کے اندر فروخت کرنے کوئی چیز ایسی بناتا ہے، چینی فرض کر لے تو وہ 400 ٹن چینی روز سیل کرتا ہے، تو وہ وہاں 100 ٹن کاغذوں میں ظاہر کرتا ہے کہ میں. تو جب ایسا بیمار ذہنی آدمی جو ہے وہ، جب حکومت اتنی طاقتور ہے اس کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، تو وہ مزدور آدمی جو بیچارہ غریب آدمی ہے، جو جس کی سنوائی نہیں ہے عدالتوں کے اندر، پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ عدالتی نظام تو نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو ہی کچھ ریلیف دیتا ہے، باقی تو کسی کو ریلیف نہیں دیتا. تو پاکستان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ظالمانہ نظام ہے، تو وہ ظالمانہ نظام جو انٹرنیشنل لیبر قوانین ہے وہ کہتے ہیں، ILO جو انٹرنیشنل ادارہ لیبر کا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیول کے قوانین نہیں ہیں جس پر پاکستان نے سائن کیے ہوئے، اور جو قوانین ہیں پاکستان کے اندر ان پر سرے سے کوئی عمل درآمد نہیں ہے. اس کے بعد ہم اسلام کی طرف آتے ہیں. مثلا رمضان کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ ہی، جو آدمی رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحت کا کام کم کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ اجر ہے اس کے لیے، جیسے رمضان کے دیگر فرائض کے اندر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت اور ملازم ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. یہ اخوت والا رشتہ اس وقت، اگر آپ، چونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مدینے کی ریاست ہے. تو کیا اس مدینے کی ریاست کے اندر جو ہے مزدوروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کس طور پر آپ اس کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس وقت بھی اگرچہ ہم نے یہ پڑھا کہ بہت پہلے جو ہے وہ 8 گھنٹے کام ہو گیا، تو فیکٹریوں کے اندر بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں آج بھی 12 سے 16 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے. دکانوں پر کہا یہ جاتا ہے کہ فیکٹری اور دفتر میں، ادارے میں آنے کا ٹائم تو ہے، جانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے. میں نے ایک مزدور سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی آپ کتنا کام کرتے ہیں، تو اس نے مجھے آگے یہ جواب دیا کہ ہمیں 5 اذانیں فیکٹری کے اندر ہوتی ہیں، یعنی فجر کے قریب ہم آتے ہیں تو عشاء لیٹ تک جاتے ہیں. تو یہ اصل میں جو بالادست طبقہ ہے، جو صنعت کار ہے، جو تاجر ہے، جو سرمایہ دار ہے، وہ اگر اپنے فرائض ادا کرے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے، جو ہر عربی خطبے کے اندر ہمارے ہاں مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے. تو میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، سو کال جو مذہبی طبقہ ہے، آپ ان کی کتابیں، مذہبی لٹریچر دیکھیں، وضو کے مسائل، امامے کے فضائل، مسواک کے فضائل، یہ نماز کی یہ فساد، کن چیزوں سے نماز ختم ہو جاتی ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اسلام کی محنت کشوں کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو اوریجنل لٹریچر عربی زبان کے اندر جو بڑی کتب ہے ان کے اندر تو ملیں گی، احادیث کے اندر بھی ملیں گی. لیکن میری اپنی ذاتی معلومات کی حد تک پاکستان میں اردو زبان کے اندر مزدوروں کے حقوق پر یا مزدوروں کے جو مسائل ہیں ان پر اردو زبان کے اندر جو ہے اگر کوئی سائزیبل کتاب کہا جائے تو یہ موجود نہیں ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تنظیم ہے، جنہوں نے تنظیم کو بنایا اس لیے کہ یہ تنظیم ایک مذہبی فرقہ نہیں بلکہ ایک انقلابی جماعت ہے، اور انقلابی جو فکر ہے اس کے انہوں نے 3 گوشے بیان فرمائے. ایک سیاسی نظام میں تبدیلی آئے تو انقلاب کہتے ہیں، ایک معاشی نظام کے اندر تبدیلی آئے تو اس کو کہتے ہیں، یا معاشرتی نظام کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب نے بارہا اپنی گفتگو اور لیکچر کے اندر یہ بات فرمائی کہ 3 اجتماعی مسائل ایسے ہیں جن کو انسان اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی سوچ سے حل ہی نہیں کر سکتا، وہ صرف وہی الہی حل کر سکتی ہے. ان میں سے ایک معاملہ فرد اور ریاست کا ہے، دوسرا معاملہ جو ہے عورت اور مرد کا ہے، اور تیسرا سرمایہ اور محنت کا ہے، یعنی آجر اور اجیر کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے بھٹو صاحب کے بعد کیا ہوا، 11 سالہ دور آمریت آیا ضیاء الحق صاحب کا، اور اس زمانے کے اندر لیبر تحریک کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا. وہ جلوس جلسے، ظاہر ہے آمریت کے اندر تو اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا.
اور وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان کے ایک وزیر تھے گجرانوالے سے، خرم جی ان کا بیٹا ہے اس وقت، دستگیر صاحب. تو وہ مجھے یاد ہے کہ 11 سال تک ہم یہ سنتے رہے کہ لیبر پالیسی آ رہی ہے، لیبر پالیسی آ رہی ہے، تو کوئی لیبر پالیسی نہیں آئی. تو مسلم معاشروں کے اندر جو ہے چونکہ آمریت رہی ہے، بادشاہوں کے ساتھ رہے ہیں، تو علامہ اقبال نے بھی اسے کئی دفعہ بیان کیا. علامہ اقبال کا یہ شعر ہم باقی معاملات کے اندر تو علامہ اقبال کو بہت کوٹ کرتے ہیں. تو علامہ جب یہ کہتے ہیں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. تو یہ باتیں ہم اقبال نے اقتصادیات پر کتاب لکھی، اور یہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر یہ اقتصادی معاملات جو ہیں اس کو لوگ کنٹرول کرتے ہیں. کہ میں وہ علامہ اقبال صاحب کی کتاب کافی ڈھونڈتا رہا، علم الاقتصاد اس کا نام ہے، اور علامہ صاحب کی وہ پہلی کتاب ہے. تو ہر سال جب یوم وہ اقبال ڈے آتا تھا تو اس پر کتابوں کی نمائش ہوتی تھی، تو میں وہ اسٹال والوں سے پوچھتا تھا کہ بھائی وہ علم الاقتصاد کدھر ہے؟ تو وہ کہتے جی وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، چھپ رہی ہے. تو ایک دفعہ اسٹال پر میں پھر تھوڑی سی وہ اسٹال والوں سے میری تلخی بھی ہو گئی کہ یہ کئی سال سے میں سن رہا ہوں کہ یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، تو یہ کیوں ہے؟ چونکہ علامہ اقبال نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے جاگیرداری کے خلاف بات کی ہے. اور اسلام کے اندر صرف یہ مزدوروں کا مسئلہ جو ہے یہ کارخانوں کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کھیتوں کے اندر جو کام کرنے والے مزدور ہیں، جو جن کو ہاری کہا جاتا ہے یا جن کو کاشتکار کہا جاتا ہے یا مزارع کہا جاتا ہے. تو اسلام کے اندر تو یہ زمینداری غیر حاضر زمینداری کا نظام ہی غلط ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کے سب سے زیادہ جو ہے ووکل آدمی تھے. اور اس کے بعد مذہبی دنیا کے اندر جو ہے قبرستان کی سی خاموشی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے آپ بھی واقف ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر جو ہے اسلام کا جو عدل اجتماعی ہے اس کا تصور سرے سے موجود نہیں ہے. اور میں نے خود ذاتی طور پر کئی علماء سے، مفتیان نے جو بہت ٹاپ کے لوگ ہیں، ان سے یہ پوچھا کہ اسلام کی جو مزدور کے متعلق تعلیمات ہیں، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یعنی ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اگر ہمارے غلام سے غلطی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر غلام تمہارا غلطی کرتا ہے تو 70 دفعہ بھی غلطی کرتا ہے اسے معاف کر دو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی خدمت کے اندر بہت عرصہ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال سے زیادہ عرصہ آپ کی خدمت کے اندر رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی جھڑکا تک نہیں. حضرت زید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ غلام کی حیثیت سے حضرت خدیجہ سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے والد کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بہرحال تلاش کرتے اصل والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنے چچا اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد بھی اور چچا بھی محمد رسول اللہ. سوال یہ ہے کہ ہم تاجر کو چھوڑ دیں. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ گھروں کے اندر کام کرتے ہیں، تاجروں سرمایہ داروں کے گھروں کے اندر لوگ کھانا پکاتے ہیں، ان کے فرش صاف کرتے ہیں. ان کا آپ میڈیا کے اندر واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جاتا ہے. ان خواتین کی عزت تک جو ہے وہ ان کوٹھیوں کے اندر پامال ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے. جب ٹریڈ یونین بنی تو ٹریڈ یونین کی جو لیڈرشپ تھی، اس میں مزدور کا مسئلہ نہیں، مزدور تو پہلے بھی کام کرتا تھا، آج بھی کام کر رہا ہے. مزدور کی جو لیڈرشپ تھی، چونکہ اس کو تھوڑا سا تحفظ حاصل ہو گیا تو وہ اس نے تھوڑی سی طاقت دکھائی، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اوور رول ہو گیا. اوور رول نہیں ہوا، پہلے کچھ چیز تھی نہیں معاشرے کے اندر. تو جب وہ ٹریڈ یونین آئی تو جو کاروبار کے اندر کچھ مسئلہ ہوا، یا بیگ صاحب نے جیسے فرمایا وہ صنعت کاروں کو یا تاجروں کو کچھ مارا پیٹا، تو وہ اصل میں سرکاری جب ملکیت کے اندر حکومت نے وہ کارخانے قومی آئے، اور صرف کارخانے نہیں، سکول بھی، کالج بھی، یونیورسٹیاں بھی، تو اس وقت کچھ سرکاری اہلکاروں کے ذریعے سے کچھ معاملات ہوئے. تو یہ بھی واقعہ ہے کہ صنعت کاروں نے مزدوروں کو جو ہے وہ اپنی بھٹیوں کے اندر جلایا. پورے ریلوے کے انجن جو ہے وہ اپنی لوہے کی بھٹیوں کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے پگھلا دیا گیا. تو یہ معاملہ بھی ہے. اصل میں افراد و تفرید کا معاملہ ایک کمزور طبقہ ہے. ہم اس وقت مزدور کے حقوق کی بات کریں، 18,000 بھی تنخواہ مزدور کو نہیں مل رہی. اور جس ہم سماج کے اندر یعنی یہ تو وہ مزدور ہے نا جس کو روزگار مل جائے گا، جس کو روزگار ہی نہیں ملا اس کا کیا ہے؟ روزگار ملا ہوا ہے. تو وہ 18,000 بھی اس کو نہیں مل رہا. اس 18,000 کے اندر جو ہے
اس نے اپنے بال بچوں کو پڑھانا بھی ہے, اس کے اندر اس نے علاج معالجہ بھی کرنا ہے, اس نے کرائے کا مکان ہے اس بھی اس کو دینا ہے, تو ناممکن ہے. اور یہ جو اجرت کی شرح نا, دیکھیں اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے. مغرب کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کافر ہے, لیکن آپ دیکھیں یہی ہمارا مزدور جس سے ہم شاکی رہتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے, یہ کام نہیں کرتا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہی ہمارا مزدور جب باہر کی دنیا میں جاتا ہے ادھر آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے, ادھر اس کی سب سے اچھی کارکردگی ہوتی ہے. یہ اس کا کوئی جواب دے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. بلکہ جس آپ سعودی عرب چلے جائیں اور ملکوں کے اندر, خلیجی ممالک کے اندر چلے جائیں, جہاں دنیا کا کوئی مزدور کام نہیں کر سکتا, ادھر پاکستان کا مزدور اور مصر کا مزدور جو ہے وہ مشکل ترین کام کرتا ہے. ادھر کیا ہے کہ ادھر ویجز ملتی ہیں. امریکہ کا آدمی 10-10 لاکھ کا ویزا لے کر وہاں کسی پیٹرول پمپ پر ملازمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کسی ریسٹورنٹ کے اندر پلیٹیں دھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ادھر کیا ہے کہ ایک کارخانہ دار ہے, ایک تاجر ہے, اس کی فیکٹریاں, اس کی جو دکانیں ہیں, اس کا کاروبار جو ہے وہ انڈے بچے دے کر جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے, اور مزدور جو ہے وہ دن بدن اس کی مزدوری اور اس کی اجرت دن بدن کم سے کم تار ہو رہی ہے. آپ علامہ اقبال کا ریفرنس دے رہے تھے نا, تو علامہ اقبال کو فوت ہوئے بھی 80 سال سے زائد ہو گیا, لیکن ان کے کہے ہوئے اشعار یعنی تلخ ہیں بہت بندہ مزدور کے اوقات وہ آج تک نہیں بدلے. وہ یہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے ایک موقع پر الحمراء میں یہ بات سنائی تھی کہ مولانا کوثر نیازی اس وقت وزیر اطلاعات تھے بھٹو صاحب کے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ علامہ اقبال کے اشعار منتخب کر کے دیں تاکہ ہم وہ ریڈیو ٹیلی ویژن پر انقلابی پیغام کی صورت میں سنا سکیں. تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو وہ اشعار دیے تو وہ باقی سارے انہوں نے جو انقلابی تعلیمات کے عمل تھے وہ سارے رائٹ آف کر دیے, اور جو جن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فلسفیانیہ سا پیغام ہے وہ ہمیں وہ انہوں نے سننے کے لیے ملا کر دیا. تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. میں بیگ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. بیگ صاحب حکومتی رول بھی اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حکومتی رول صرف جو ہے منیمم ویج مقرر کر دینا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تھوڑے سے پیسے دے دینا ہے, یا آج کل اس کا نام احساس کفالت پروگرام رکھ دیا گیا ہے, اس کے ذریعے پیسے تھوڑے سے غرباء میں تقسیم کر کے کیا حکومت کا فرض ادا ہو جاتا ہے اس سے صرف؟ وسیم صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک مزدوروں کا تعلق ہے نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزدوروں کو ان کا حق ملا ہی نہیں. بھٹو کے دور میں بھی میری رائے یہ ہے کہ انہیں صرف اچھالا گیا تھا, انہیں خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کچھ کام کاغذوں پہ ہوا تھا, لیکن حقیقت میں ان کے دن نہیں بدلے. ان کے دن میرے خیال کے میں ان کے ان 72 سالوں میں ان کے دن نہیں بدلے. کوئی حکمران بھی ایسا نہیں آیا جنہوں نے ان کی بہتری کے لیے واقعتاً ایسا کام کیا جیسا کہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جیسا کہ ویسٹ میں ہوا ہے. کسی نے ایسا کام نہیں کیا. یہ کیا تک ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ 25 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے, ایسے ہے نا ادارے؟ جی بالکل. 50 لاکھ روپے لے ادارے کا سربراہ ہے, اور مزدور کی تنخواہ لے رہا ہے 18,500 آن پیپر. کوئی ہے انسانیت؟ کوئی ظلم کی انتہا ہے. اسلام عدل کا قائل ہے, یعنی یہ دو طرفہ ہونا چاہیے, اور یہ دو طرفہ ہونا چاہیے. اس میں بھی یہ بات بھی آ گئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ عدل یہاں کسی طور پر مزدور کے حق میں تو کبھی ہوا ہی نہیں سرے سے. میں علل اعلان کہتا ہوں بھٹو کے دور میں بھی نہیں ہوا. وہ زیادہ تقریریں ہوئیں, زیادہ تر ان کو اچھالا گیا, ان کو عملاً کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ سندھ میں بھٹو کے دور میں جو ہاری سے سلوک ہوا ہے وہ کبھی پاکستان میں ایسا سلوک نہیں ہوا ہاری کے ساتھ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں نے عرض کیا کہ 50 لاکھ بھی تنخواہ ہے. ہمارے ایک بینک کے سربراہ 1 کروڑ روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے رہے ہیں, اور اس کی چپراسی کی تنخواہ بھی 18-20 ہزار ہی ہوگی اگر ہوگی تو. یہ تفاوت آپ کو دنیا میں سوائے پاکستان کے کہیں نظر نہیں آ رہا. برطانیہ میں آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح پی این جس طرح ہمارے ہاں نہیں. ان کا یہی کام ہے, یہاں یہ کاغذ پکڑا وہاں پکڑا دیا, یہ کاغذ پکڑا ہوا, کوئی عزت نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی معاملہ نہیں. اصل میں سب سے زیادہ پیسے کی مار بھی پڑی ہے. پیسے کے لحاظ سے ان کو بہت پیسا گیا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور عزت کے حوالے سے بھی بھٹو کے دور میں زبانی باتیں کافی ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات جو بھی نعیم صاحب نے ذکر کیا تھا کہ وہ افراط و تفریق کی بات ہے, وہ بھی بات میری اپنی تھی, کیونکہ میں عدل کے حوالے سے ساری بات کر رہا تھا. میری بات کا سارا بنیاد عدل تھی. تو میں یہ عرض کروں کہ واقعتاً جو کہتے ہیں نا کہ ٹریڈ یونین والوں نے کیا, وہ ٹریڈ یونین والے جو 1000 بندہ ساتھ لے کر جاتے تھے وہ مزدور ہی ہوتا تھا.
وہ کہیں سے پکڑ کر نہیں لاتے تھے، وہ مزدوروں کو لے جاتے تھے۔ لیکن نعیم صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بینیفیشری جو تھے وہ چند اوپر والے لوگ ہی ہوں گے، مزدور وہی تھے، ان کا وہی حال رہا ہے، ان کے دن نہیں بدلے ہیں۔ وہ اس کو غلط استعمال کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ ہماری کوئی ذہنیت کچھ اس طرح کی ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا۔ جس کے پاس دولت آ گئی، جس کے پاس اقتدار آ گیا، اس نے تو پاگل ہونا ہی ہے، اس نے تو فرعون بننا ہی ہے۔ اور ہم نے فرعون دیکھے ہیں، دولت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جو دولت اور اقتدار کی بنیاد پر فرعون ہیں، حامان بن گئے ہیں، خدا جانے کیا کیا بن گئے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعتاً اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں اس وقت مزدوروں کی حالت 1947 میں بھی بدترین تھی، 2020 میں بھی بدترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو آپ نے یہ سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یقیناً اصل میں تو حکومت کا عدل کی بات کروں گا۔ حکومت کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ 18,500 یا 16,000 یا 20,000 نہ دیکھے، حکومت یہ دیکھے کہ آج جو اس وقت مہنگائی ہے، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، کیا ایک کنبہ جو 5 یا 7 افراد پہ مشتمل ہے، اس کا کم از کم گزارا کس پہ ہو سکتا ہے؟ وہ دیانتداری سے فیصلہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ کچھ اور بنیادوں پہ ہو جائے اور مزدور کا فیصلہ وہ اس میں 18,500 بنے یا 50,000 بنے، وہ طے ہونا چاہیے کہ وہ جس میں 5-7 افراد کم از کم دال روٹی کھا سکے۔ چلو یہ نہیں کہ وہ مرغے اڑائے، لیکن کم از کم وہ آسانی سے دال روٹی کھا سکے، دوائی لا سکے، بچوں کو بنیادی ضروریات تو پوری کر سکے۔ یہ دیکھنا ہے میں کسی 18,500 کا یا 20,000 کا یا 25,000 کا قائل نہیں ہوں۔ ہر حکومت کو یہ طے کرنا چاہیے کہ آج جو مہنگائی ہے، آج جو وقت ہے، اس میں ہر سال طے کرے، ہر سال مزدوروں کا، کہ اس سال مزدوروں کی، یہ سب کی، بلکہ بس مزدوروں کی نہیں، میرے نزدیک تو سب مزدور ہیں۔ اصولی طور پر تو اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی مزدور ہے، اگر وہ سمجھے تو، اگر وہ مزدور بنے تو یہ تفاوت جو ہے، اتنا بڑا تفاوت، یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کو اس کی یعنی تلافی ہونی چاہیے، یعنی مزدور کی طرح بڑھے۔ اور جو اتنی بڑی طرح ہیں، اس کے ساتھ گاڑیاں ہیں، اس کے ساتھ ڈرائیور، اور اس کے ساتھ کچن کا فلاں، یہ سب کو ایڈجسٹ کر کے مزدور کو، یا مزدور کا لفظ ہے، یہ سب کو، اپنے سرکاری ملازم اپنے ہر سطح پہ یہ سوچے کہ ایک گھرانے کا کم از کم خرچہ کیا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اس وقت 5-7 افراد کا خرچہ کفالتی معیار کے لحاظ سے کیا ہے، تو 40,000 سے کم نہیں ہے، کسی صورت کم نہیں ہے۔ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے جو اصول و ضوابط تھے، جو ریاست مدینہ کے حکمرانوں نے جو اصول دیے، اصول کیا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی نے پورے کہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر مشاہرہ میرا مقرر کر دو، اگر میرا گزارا اس میں نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ اصول ہے ریاست مدینہ کا۔ تو ہم وہ نعرے محض لگاتے ہیں، عملاً جو ہے وہ ہم اس پہ وہ نہیں ہے، عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ نعیم اختر عدنان صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو پاکستان میں رائج قوانین ہیں، جو لیبر پالیسیز ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین آن پیپر جو ہے وہ اس حد تک ٹھیک ہیں؟ امپلیمنٹیشن تو اگلی بات ہے نا۔ وسیم صاحب، پہلی دنیا کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ قانون ہی بنتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں مسلمانوں کو دیے گئے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو اب ہم اسے کہیں یہ کاغذی کارروائی ہے، عمل تو ہم نے کرنا ہے۔ ہمارا سارا وہ نظام جو ہے وہ اس پر ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، قوانین کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ جو قوانین ان کی اپنی امپورٹنس ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہے کہ 70 کے قریب اس وقت لیبر قوانین ہے پاکستان کے اندر۔ اگر ان قوانین پر 90% جو موجود ہیں ان پر عمل ہو جائے تو مزدور طبقے کو کسی احساس پروگرام محنت کش کی اشکشوئی ہو جائے گی، کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موجودہ حکومت کے دور میں جو بڑے اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری بیٹی جب ایم اے کر رہی تھی تو اس وقت کی گرانٹ بھی نہیں ملی، اب اس کی شادی بھی ہوگی تو شادی کی گرانٹ بھی 1 لاکھ روپے طے ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ادا کرتا ہے۔ تو وہ نہ صرف ایجوکیشن فنڈ بند ہے، بچوں کی شادیوں ایجوکیشن فنڈ بند ہے، اور یہ میرج گرانٹ بھی بند ہے۔ اور یہ میں بہرحال حق بات کہنی چاہیے، یہ نواز شریف کے آخری دور کے اندر یہ چونکہ صوبائی میٹر ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے
یہ 18ویں ترمیم کے بعد مزدوروں کے بہت سے معاملات صوبائی میٹر کے اندر آ گئے، تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے مزدوروں کے بہت سے فنڈ جو ہیں وہ اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کر لیے، یعنی وہ فنڈ فریز کر دیے اور استعمال دوسری طرف لگا دیے. اور یہ 2 سال کا تقریباً عرصہ ہونے کو آیا ہے، تو سوائے پینشن میں جو اضافہ کیا 2 دفعہ عمران خان صاحب نے، اس کے علاوہ مزدوروں کے حوالے سے یہ بھی نواز شریف کے آخری دور کی طرح 0/0 ہے، اور کوئی قانونی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کے معاملات کے اندر میں مختصر بات کرتا ہوں. یہ جو پے سکیل ہمارے ہاں سرکاری اداروں کے اندر بنے ہوئے ہیں، یہ پے سکیل بھی انگریزوں نے متعارف کرائے تھے، جو 1 سے لے کر 22 گریڈ تک ہے. اگر آپ ان کی 1 سے 16 گریڈ تک ان کی ریشو چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے سب ہیومن لیول پر سارا نظام بنا ہوا ہے، اور ہم نے اس پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے، اس پر ہمارا مذہبی طبقہ کیا بڑے باشعور لوگ بھی باز نہیں کرتے. میں آخر میں ارشاد احمد حقانی صاحب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ضیاء اللہ کے دور میں اسلامائزیشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی بعض شعبوں کے اندر، تو ارشاد احمد حقانی صاحب نے باقاعدہ اپنے ایک سلسلہ مضامین کے اندر دور حاضر میں اسلام کے فہم اور نفاذ کے تقاضے کے عنوان میں لکھا کہ اسلام ایک انقلابی نظریہ اور نجات دہندہ قوت ہے، اور اسلام عقائد، عبادات اور رسومات سے آگے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام کو پروموٹ کرتا ہے. تو اگر ہم مسلمان ہو کر معاشی نظام کو اور سیاسی نظام کو، اب سود کے بارے میں کس کو معلوم نہیں کہ اسلام کے اندر اس کے کیا احکامات ہیں. تو پاکستان کے اندر 2 دفعہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے شرح سود کم کی گئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر خطے کے جتنے ممالک ہیں سب سے شرح سود اس وقت بھی زیادہ ہے. تو یہ اگر ہم اسلام کے تقاضاؤں کو جو قرآن مجید کے اندر بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں، اور پھر مسلمانوں کا عمل ہے، جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اچھا، میڈیا ہر چیز ڈسکس کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مزدوروں کے مسائل پر بھی ہمارا میڈیا جو ہے مجرمانہ غفلت کرتا ہے. روزانہ بڑی پارٹیوں کے 4-5 لوگ آئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں. تو میں میڈیا والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمارے ملک کے قوانین بنے ہوئے، اس پر بھی ٹاک شو جو ہے اگر روزانہ نہیں تو ہفتے کے اندر جو ہے یہ کیا کریں، اور عام مزدوروں کو ان کو جو ہے پوچھیں کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا بیت رہی ہے. مزدوروں کو کیا حوالے سے ٹاک شو کر رہے ہیں نا جناب. ایوب بیگ صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرما دیجئے کہ اسلام میں دیے گئے مزدوروں کے اور محنت کشوں کے جو حقوق ہیں، جو پامال ہو رہے ہیں، جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور ہمارے حکومتوں کا بھی جو سب لوگ جی بالکل جو ہم نے حکومتوں کا بھی جو رول ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہے، جو اس کے حقوق و فرائض ہم لوگ ادا نہیں کر پا رہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں مزدور کے، اس کی بیداری کے لیے، اس کی اویئرنس کے لیے مذہبی طبقات جو ہیں یا اس فورم سے ہم کیا میسج دے سکتے ہیں؟ دیکھیے وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ممبر و محراب سے اسلام کے حوالے سے بہت بات ہو سکتی ہے اور یہ ہونی چاہیے. تو دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کھاؤ وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، آج اگرچہ غلام لباس نہیں خود پہنو وہ لباس اپنے ملازم کو بھی پہنو، لیکن آج اگرچہ غلام نہیں تو ملازم ہے. بالکل فرق ایک فرق ضرور واقع ہو گیا، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں غلام تو 24 گھنٹے کا غلام تھا اور اس کو کچھ نہیں ملتا تھا. آج ملازم کو تنخواہ ملتی ہے، تو یہ فرق تو کرنا ہوگا. اس لیے میں نے آدھا بولا ہے کہ جو کم از کم آپ نے اپنے گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں لیکن جو خود کھاتے ہیں وہ تو اس کو کھلاؤ. حالانکہ ہم نے اس سے بہت الٹ معاملات دیکھے ہیں اور یہ بہت ہی شرمناک معاملہ ہے جو ہوتا ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کھانے پہ گئے ہیں، اپنے ڈرائیور کو باہر بٹھایا. انتہائی شرمناک بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیم. پھر میں بات عدل کی کروں گا. اسلام عدل کا قائل ہے. اگر آپ کسی کھانے پہ، تو اگر ایسی آپ کو مصیبت ہے کوئی، تو آپ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے جائیں. لیکن گاڑی پہ جانا اور ڈرائیور کو ساتھ جانا، کسی کھانے پہ جانا، اور چلو اس کو گاڑی میں کھانا دے دو، اس کو کھانا تو دو، لیکن یہ چیزیں بہت ہیں. یہ جو امتیازی سلوک ملازموں سے ہوتا ہے
آج ملازم ہے غلام نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اسلام کے حوالے سے کہ اسلام مزدوروں کو کیا حقوق دیتا ہے یہ بات ممبر و محراب سے ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے, جو نہ ہونے کے برابر. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتی, بعض اوقات کرتے ہیں, بعض علماء کرام اس پر بات کرتے ہیں, لیکن جیسے بہت ہی کم درجے میں. تو یہ بات آ کے لوگوں کے سامنے آئے کہ اسلام جو ہے وہ ہر طبقے کا خیال رکھتا ہے. اس کے نزدیک تمام انسانیت آدم اور حوا کی اولاد ہے. یہ جو ہم نے فرق کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا کیا ہے, ایک آدمی کا بہت زیادہ رزق ہے, ایک آدمی کا بہت کم ہے, یہ اللہ کی طرف سے رول تفویض ہے. اگر ایسا نہ ہو, اگر ایسا نہ ہو تو زندگی کا نظام ہی کسی کا کام کس طرح کرے؟ اگر سب کے ساتھ ایک جیسی دولت تقسیم کر دی جائے تو پھر وہ کام تو نہیں چل سکے گا. سب مالک بنیں گے فیکٹری, لیکن وہ تقسیم جو ہے منصفانہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بنایا ہی اس لیے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم ایسے کرتی اور اسی تقسیم میں ہمارا امتحان لے لیا کہ ہم اسلام کے مطابق اب ایک مالک اپنے مملوک کہنا چاہیے یا ملازم کو وہ حق دیتا ہے, یہ اسے دینا چاہیے کہ نہیں. اس میں ہمارا امتحان ہے اور اس پروگرام کے ذریعے ہم سے میری درخواست ہے کہ حکومت بھی اس طرح توجہ دے اور صنعت کار, بڑے بڑے تاجر اس بات کو سمجھیں کہ روز قیامت ان سے یہ پوچھ ہوگی. یہ ان کی جو ملازم ہے یہ ان کی رعایا ہے, ان کا خیال انہوں نے رکھنا ہے. اس کی جواب دہی یہ اللہ کے ہاں ان سے پوچھ ہوگی اس بات پر کہ انہوں نے اس کے اپنے ملازم کے حقوق پورے کیے یا نہیں کیے. تو اس کے جواب کی تیاری کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے. ایوب بیگ صاحب اور جناب نعیم اختر عدنان صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.